الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جو بندہ ناچیز بیان کرے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج رجب شریف کا آخری جمعہ ہے، تو اس حوالے سے کہ جو آپ رحمت للعالمین نے شب معراج کی رات جو جہنم کے مختلف عذاب کو ملاحظہ فرمایا، مناظر دیکھے، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پھر دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر اس منظر سے جو حضور نے دیکھا، اللہ ہر گناہ وہ چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے واقعہ معراج بہت مشاہدات، دیدار الہی، ملائکہ سے ملاقات، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتیں، سدرۃ المنتہا کے نظارے، جہنم کا ملاحظہ فرمانا اور جنت کے محلات کو دیکھنا، اور واضح فرمایا عمر بن خطاب کے حوالے سے کہ میں نے ان کے محل کو دیکھا تو جو بننے والی بیوی حور کی صورت میں تھی، وضو کر رہی تھی، تو حضور اندر تشریف نہیں لے گئے حضرت عمر بن خطاب کی غیرت کی وجہ سے، اور واپس آ کے باقاعدہ کہا عمر میں تیرا محل جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، تیری بیوی وضو کر رہی تھی اور پھر میں اندر نہیں گیا۔ حضور آپ کیوں نہیں گئے؟ تو حضور نے فرمایا عمر تیری غیرت کی وجہ سے۔ کاش جو ہم نے ماحول بنا رکھا ہے اللہ ہمیں بھی غیرت نصیب فرمائے۔ تو حضور تو فرما رہے ہیں جنت کا محل دیکھ کے فرما رہے ہیں عمر کے محل کو، اور دنیا کیا کہہ رہی ہے آج؟
یہ تو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر قبر بتا دے گی کہ تم کون تھے عمر کے حوالے سے باتیں کرنے والے۔ ہاں، اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہونی ہے۔ حضرت علی کی محبت کی جتنا دعوے دار ہم بن جائیں، لیکن صحابہ کو برا بھلا کہہ کے آخرت تباہ۔ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت غلط طریقے سے ایک پیسہ بال برابر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر فائدہ دے گی، ان سے دشمنی کر کے نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ چلو، پہلے آسمان پر جس ہستی سے حضور کی ملاقات ہوئی وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام سے۔ مراتب کے اعتبار سے بعض نے کہا، اور بعض نے کہا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تمام اولاد آدم کے والد ہیں، سردار ہیں، اس لیے پہلے آسمان پہ ان کو۔ اب حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دائیں جانب بھی روحیں موجود اور بائیں جانب بھی روحیں موجود، تو دائیں جانب دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور بائیں جانب منظر دیکھ کے غمگین ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں دائیں جانب والوں کو علیین، جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، درجہ ہے، اس میں لے جاؤ، اور ادھر جو ہے ان کو سجین جو جہنم کا درجہ ہے اس میں لے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سارا منظر جو ان کا تھا حضور نے دیکھا اور اپنی امت سے بیان کیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مختلف عذاب کا ملاحظہ کرایا گیا۔ ایک یہ فرمایا کہ وہ قرآن مجید جو حافظ ہیں اور رات کو قرآن نہیں پڑھتے، میں نے دیکھا کہ ان کے سروں کو فرشتے پتھر مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن پہ عمل کرنا، اور رات کو کم سے کم سورہ ملک پڑھنا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات والی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا، اور کس حال میں دیکھا کہ ان کے سامنے حلال گوشت بھونا ہوا وہ بھی موجود ہے، گلا سڑا بھوسا ہوا گوشت بھی موجود ہے، لیکن وہ وہی کھا رہے ہیں جو گلا سڑا بھوسا ہوا گوشت ہے۔ میں نے کہا جبریل ان کا کیا جرم ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حلال کو چھوڑ کے حرام کھایا کرتے تھے، حلال کو چھوڑ کے حرام کھایا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، حلال اور حرام کی ہم نے تمیز ختم کر دی ہے، پہچان ختم کر دی ہے۔ حلال کے ایک ایک لقمے میں اور قطرے میں اللہ نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ ہمیں تصور ہی نہیں ہے، اور حرام کے ایک ایک لقمے اور قطرے میں جو نحوستے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ حلال کا کھانا دیکھیے، اللہ کی مخلوق میں عظیم لوگ انبیاء کرام تھے، اللہ نے ان سے بھی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے پیغمبروں تم بھی پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ۔ کسی نبی سے تصور ہی نہیں ہے کہ وہ حرام چیز غلط چیز کھائے۔ یہ پوری امت کے لیے، تمام انبیاء کی امتوں کے لیے پیغام ہے کہ جب اعلیٰ مرتبے والے لوگ ان سے حکم فرمایا جا رہا ہے حلال پاکیزہ کھاؤ، تو ہم بھی ذرا غور کریں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میں نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک تندور دیکھا میں نے،
جس میں آگ کے شعلے بلند ہیں، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں، چیخو پکار ہے۔ اس چیخو پکار میں نے کہا جبریل یہ کیا جرم کرتے ہیں؟ عرض کی حضور یہ زناکار مرد عورتیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، ان کا جرم یہ ہے، آج ان کو اکٹھے آگ کی سزا دی جا رہی ہے۔ بھائی یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے واضح یہ باتیں فرمائی ہے، واضح احکامات فرمائے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح تھے، فرشتے پتھر ڈال رہے ہیں، دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل ان کا جرم کیا ہے؟ حضور یہ دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ یتیموں کا مال کھانا ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ کو پیٹ میں بھرنا۔ بھائی فوت ہو گیا تو بھائی کے پیچھے بیوہ بھی ہے، بھابھی اور چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے، ان کے مال پہ قبضہ کیا جاتا ہے، نہ جانے کیا کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ قرآن میں واضح فرما دیا جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، لوگ اپنا حق سمجھ کے کھاتے ہیں۔ یار کیا ہوا؟ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے یتیم کے مال کو کھانا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ایک قوم کو، عورتوں کو مشاہدہ کیا، سینے کے بل لٹکی ہوئی ہیں، چیخو پکار کر رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل ان عورتوں کا جرم کیا ہے؟ کیا جرم ہے ان عورتوں کا؟ اللہ کے رسول یہ وہ عورتیں جو عام گھوما پھرا کرتی تھیں، عام۔ آج اس کو ہم عیب نہیں سمجھتے بالکل۔ یہ یورپ کا ایجنڈا ہے، اسلام کا ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ یورپ کا ایجنڈا ہے کہ آزادی، آزادی، جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، دوڑ لگ رہی ہے، میرا جسم میرے مرضی۔ یہ سب وہ عورتیں اس زد میں آتی ہیں جو حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ سینے کے بل لٹکی ہوئی ہے، چیخو پکار ہے۔ اور آج ہمیں یہ نعرہ دیا گیا ہم ترقی نہیں کر سکتے جب خواتین ہمارے شانہ بشانہ نہ چلے، یہ ہمیں نعرہ دیا گیا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، حضور نے ارشاد فرمایا پھر میں نے کچھ خواتین کو دیکھا جو بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جبریل ان عورتوں کا جرم کیا ہے جن کو میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی حضور یہ وہ خواتین ہیں جو ننگے سروں گھومتی تھیں، بازار میں ننگے سر، گھر میں ننگے سر، محفلوں میں ننگے سر، جدھر دیکھو خواتین ہماری ہیں ننگے سر، پوری کی پوری بارات میں خواتین ننگے سر ہیں۔ یہی میری تقریر ادھر تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب چلو ادھر کچھ غریب لوگ ہیں بیان کر جاتے ہیں، نہیں، ادھر کی تقریر سننا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تقریر بھی آڈیو مل سکتی ہے، وہ سننا ذرا، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگوں کا ذہن یہ بھی ہوتا ہے یار ہمیں رگڑا لگاتے ہیں، نہیں بھائی یہ میں دین بیان کر رہا ہوں،
ادھر مالدار لوگ ہیں، چودھری وڈیرے ہیں، ادھر مفتی صاحب نہیں. میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، سب کو دعوت دے رہا ہوں. تقریر میری ادھر کی سننا، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اصلاحی بیان جیسے ادھر ہوتا ہے ادھر بھی ویسے ہوتا ہے. 17 سال سے الحمدللہ. ایسا نہیں کہ ادھر سختی کر جاؤں ادھر نرمی، نہیں. جو دین ہے میرے بھائیو، میرا دین نہیں ہے. آج ہم نے اپنی خواتین کو آزاد کر دیا ہے. شادی بیاہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں